اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، آج کی اپنی 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں وہ صورتیں عرض کرنے لگا ہوں، وہ حالتیں، وہ کنڈیشنز جن میں فقط روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 1، روزے کو باطل کرنے کا کام تو نہ کیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے یا ریا کرے، یعنی لوگوں پر ظاہر کرے کہ روزے سے ہوں، ریاکاری، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کرے۔ اسی طرح اگر ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس دن کے روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان المبارک میں غسل جنابت کرنا بھول جائے یا جنابت کی حالت میں ایک یا کئی دن کے روزے رکھتا رہے، تو ایسی صورت میں بھی جتنے دن کے روزے روزہ دار نے جنابت کی حالت میں رکھی ہوں اتنے دن کے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ماہ رمضان المبارک میں تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں اور اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے۔ نمبر 4، کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے یا سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے اور خود تحقیق نہ کرے اور کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں بھی صرف اس دن کے روزے کی قضا واجب ہے۔ نمبر 6، نابینا یا اس جیسا کوئی شخص کسی کے کہنے پر جس کے قول اس کے لیے شرعاً حجت رکھتا ہو روزہ افطار کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس دن کے روزے کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو احتیاط کی بنا پر اس صورت میں قضا واجب ہے۔ نمبر 8، انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے یا پانی منہ میں گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے۔ اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو میں کلی کی جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں کہ جہاں کلی کرنا مستحب ہے، جیسے وضو کرتے وقت کلی کرے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص مجبوری، اضطرار یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے تو اس پر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر روزہ دار پانی کے علاوہ کوئی اور چیز منہ میں ڈال لے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلی جائے یا ناک میں پانی ڈالے اور وہ بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو اس پر بھی قضا واجب نہیں ہے۔ نمبر 11، روزہ دار کے لیے زیادہ کلیاں کرنا مکروہ ہے، اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ لعاب دہن کو تھوک دے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو پانی کی تری کلی کے بعد منہ میں رہ جاتی ہے، تو اس کو فوراً نہیں نگلنا چاہیے، یعنی کم از کم پہلے 3 دفعہ لعاب کو تھوک دے، اس کے بعد وہ لعاب دہن کو نگل سکتا ہے۔ نمبر 12،
اگر کسی شخص کو معلوم ہو یا اسے احتمال ہو کہ کلی کرنے سے بے اختیار پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ضروری ہے کہ کلی نہ کرے۔ آخر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے ایک جملہ کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ اسیروں کو آزاد فرماتے تھے اور ہر ایک سائل کو عطا کرتے تھے۔ سامعین، آپ سے بھی اکیل ہے، سامعین کرام، آپ سے بھی دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں زکوٰۃ فطر کا بھی وقت قریب آ رہا ہے، تو مخیر حضرات برائے مہربانی اپنے رشتہ داروں اور علاقہ محلہ میں جہاں پہ آپ لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں پہ غریب و مسکین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ضرور یاد کریں اور ان کا حق ادا کریں تاکہ پروردگار عالم بروز محشر آپ کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔